اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سورہ اعراف کی، جن کے نشانات ہیں 174 اور 175، اور جن کے تراجم پہلے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ پڑھنے کی، اور اس طرح ہم اپنی دلیلوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شاید حق کی طرف پلٹائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا واقعہ تو بیان کیجیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کیں تو وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر ہی رہا۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا اس آیت کی ذیل میں ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی معرفت حق کے جو نشانات انسان کے نفس اور اس کی فطرت میں موجود ہیں، ہم ان کا صاف صاف پتہ دیتے ہیں۔ یہ آیت ایک بڑے عالم بلعام بن باعو کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، جو بنی اسرائیل سے تھا، جس کو خدا کی کتابوں میں سے کچھ کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا اصلی اولین تعلق بلعام بن باعو سے ہے، پھر مسلمانوں سے ہر وہ شخص بھی اس آیت کا مصداق ہے جو علم ہونے کے باوجود خدا کی ہدایت کے خلاف اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی یہی اصول ہر آیت اور ہر قصے پر صادق آتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ مغیرہ بن سعید کی مثل بھی بلعام ابن باعو جیسی ہے، جس کو اسم اعظم دیا گیا تھا۔ تفسیر قمی کے حوالے سے تفسیر صافی کے صفحہ 186 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے وسیلے سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلعام بن باعو کو اسم اعظم کا علم عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ پھر وہ فرعون کی طرف مائل ہو گیا۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی تلاش اور تعاقب میں نکلا تو اس نے بلعام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے خلاف ایسی دعا کرو کہ وہ ہماری قید میں آ جائیں۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے گدھے پر سوار ہوا تو گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا، اس نے گدھے کو مارنا شروع کیا تو خدا نے گدھے کو بولنے کی قوت عطا فرما دی۔ گدھے نے کہا، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں اور تو خدا کے نبی علیہ السلام اور مومنین کے خلاف دعا کرے؟ مگر وہ گدھے کو مارتا رہا اور وہ مر گیا۔ اس طرح وہ اسم اعظم جو خدا نے اس کو عطا فرمایا تھا اس کی زبان سے جاتا رہا، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا، پھر وہ ان سے نکل بھاگا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر ہی رہا۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہوا کہ بلعام نے خدا کی آیتوں کا جو علم اسے دیا گیا تھا اسے کھو دیا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کہ اس کو خدا کی آیتوں کا علم دیا گیا تھا، فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ مگر اس نے خدا کی آیتوں کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنی شہوتوں بری خواہشوں کی اطاعت کی، اور جو شخص علم کے بجائے شہوت کی اطاعت کرے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتب سوامی کا علم رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں حیوانوں میں 3 جانور جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 بلعام باعو کا گدھا، نمبر 2 اصحاب کہف کا کتا، نمبر 3 ایک بھیڑیا جس نے ایک ظالم کے ظلم و تشدد سے مومنوں کی جانوں کی حفاظت اس طرح کی
کہ اس ظالم کے بیٹے کو پھاڑ ڈالا اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا ہو گیا اور مومن اس کے ظلم سے بچ گئے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 134 پر۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے اسی لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے تذکرے موجود ہیں، جیسے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے خدا کی حمد و ثنا اور عبادت نہیں ہوئی، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی شے تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کے ذیل میں فرمایا ذکر کثیر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح مبارک ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کی اہمیت کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 65 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس طرح معرفت حاصل کر لے جو ان کی معرفت کا حق ہے، گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ اور ان کا نام فاطمہ علیہ السلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ ان کی شناخت و معرفت تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دلائل الامامت جو کتاب ہے اس کے صفحہ 28 پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مخلوقات خدا جن و انس پر فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے۔ اور فروع کافی کی جلد 6 صفحہ 49 پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ میں نے کہا فاطمہ۔ حضرت علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کو کبھی گالی نہ دینا، اس پر لعنت نہ کرنا، اسے تماچے نہ مارنا۔ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 53 صفحہ 180 پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگوہ حیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ مالی شیخ صدوق میں لکھا ہے صفحہ 393 پر کہ فاطمہ علیہ السلام میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھوں کا نور اور میرے ثمرِ حیات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو روشن ستارہ قرار دیا۔ اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 359 پر یہ حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زنان عالم کے درمیان کوكب درّی چمکتے ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی برکت کے سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اصول کافی کی جلد 6 صفحہ 19 پر مولا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد، علی، حسن و حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی موجود ہو، اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 7 صفحہ 539 پر سلمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سلمان، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت اس کے سینکڑوں فائدے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ موت، قبر، میزان، حشر و نشر، پل صراط اور قیامت کے دن حساب کے وقت ہوگا۔ خداوند عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت ہمیں نصیب کرے، ہمارے آخری لمحات میں ان کی مدد شامل حال ہو، قبر میں ان کی شفاعت نصیب ہو، قبر میں ان کا نور دیکھنا نصیب ہو۔ پروردگار عالم ہمیں اس بیوی کی جو زندگی تھی اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین دعا فرمائیں، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کو خدا شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی خداوند عالم مغفرت فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔